رکھیں کرسی پر انتہائی اختصار کے ساتھ اسامہ صغیر، وقت کم ہے اور ہم جو مقصد ہے ہمارا جن کو سننا ہے ہم سب حضرات نے، میں کوشش کروں گا کہ بلا تاخیر ان کے بعد میں دعوت دے سکوں۔ اسامہ صغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حیران ہوں، دل مضطرب و بے قرار ہے، طبیعت میں ہلچل ہے، میری سوچ تصادم کا شکار ہے، میری فکر الجھنوں میں مبتلا ہے، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں خوش ہوں یا خوف زدہ، اور یہ دونوں باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر میری گزارش ہے کہ میرے صدا کو ایک شور نہ سمجھا جائے، میرے الفاظ کو محض تقریر کا نام نہ دیا جائے، میرے خیالات کو اس تقریب کا رسمی حصہ نہ کہا جائے۔ زیادہ پرانی بات نہیں کہ مجھے میرے والدین نے ایک مدرسہ میں داخل کروایا تھا۔ میں نے پوچھا ہوگا کیوں، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ آپ حافظ قرآن بنیں گے، اور آپ کی بدولت والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک اعزازی تاج پہنائیں گے، جس کی روشنی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک ایسی تقریب میں پہنایا جائے گا جس کی صدارت خود اللہ تعالیٰ کریں گے، اور نظم و نسق فرشتوں کے حوالے ہوگا۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی ہولناکی اور حساب و کتاب کے خوف سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ کسی رشتے کو رشتے کا، دوست کو دوست کا خیال نہ ہوگا، ماں کو بیٹے اور بیٹے کو ماں کی پرواہ نہ ہوگی۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں ایک گوشہ میں ایک جماعت ہوگی جو ان تمام آفتوں سے محفوظ اور بے خبر ہوگی، اور خدا سے اس پروانے کی منتظر ہوگی کہ اب تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزل پہ چڑھتا جا۔ آپ بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ 10 واجب النار لوگوں کے لیے سہارا بنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سچ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سچ، اور میرے والدین کی بتائی ہوئی باتیں 100% ٹھیک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام فضیلتیں مجھے، میرے والدین اور تمام حاضرین کو عطا فرمائے۔ آج جب میں الف لام میم سے لے کر والناس تک 30 پاروں کو اپنے اندر سمو چکا ہوں، تو اتنی بڑی خوشی اور اعزازات کے باوجود اپنے دل کے کسی گوشہ میں خوف بھی محسوس کر رہا ہوں۔ خوف اس بات کا کہ جب میں اپنے ہم عمروں میں بیٹھوں گا اور مجھے ان جیسی انگریزی بولنی نہیں آئے گی تو مجھے وقت ضائع کرنے کا طعنہ دیا جائے گا۔ خوف اس بات کا کہ جب میرے اسکول امتحانات میں خلاف توقع نمبر آئیں گے اور کہہ لگا کر حافظوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ خوف اس بات کا کہ کسی فنکشن میں میرے سر پر ٹوپی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار دیکھ کر مجھے پینڈو کہہ کر میرے لباس پر پھپتیاں کسی جائیں گی۔ خوف اس بات کا کہ پوری دنیا میں لاکھوں چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں میں سے اگر کوئی داڑھی والا نکل آیا تو اس کا طعنہ بھی مجھے دیا جائے گا۔ اپنے دل کو ذرا اور ٹٹولوں تو ایک غصہ میں غم بھی ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے اور دیمک کی طرح میری خوشیوں کو کھوکھلا کیے جا رہا ہے۔ غم یہ ہے کہ آج سے میرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جسے پاکستان کا ہر بڑا چھوٹا، ان پڑھ، جاہل، دقیانوس، قدامت پسند، رجعت پسند، شدت پسند، انتہا پسند، تفرقہ باز جیسے بدبودار الفاظ بڑی آسانی سے کہہ ڈالتا ہے۔ دل کے چھوٹے سے لوتھڑے میں جہاں ایک گوشے میں خوف ہی خوف ہو اور دوسرے گوشے میں غم منڈلا رہا ہو، وہ خوشیوں کا بسیرا کیسے ہوگا؟ میں نے جب بھی خوش ہونا چاہا تو خوف اور غم نے میری مسکراہٹوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، کیونکہ نام نہاد روشن خیال طبقہ جو رزق کی فراوانی یا پھر ذاتی دلچسپی کے باعث روزانہ الیکٹرانک میڈیا سے مستفید ہو کر اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات پر یقین محکم بھی رکھتا ہے، ان کی نظر کرم میں صرف دہشت گرد ہی نہیں بلکہ تمام موجودہ ملکی مسائل اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ میں اور میرے ہم نوا ہیں۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو اور دل پر ہاتھ رکھ کر سن سکیں تو میں یہاں تک بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ داڑھی مولوی اور حافظ قرآن کے بارے میں ہمارے ہی خیالات نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک غیر مسلم قوم کو اس قدر موقع فراہم کیا کہ انہوں نے ایک نہتے بے قصور پر اس لیے ڈنڈے برسائے کیونکہ وہ دیندار ہے۔
रस्सियों से बांधकर नंगे जिस्म को सरेआम घसीटा कि उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल है। जिस्म पर तेल छिड़क कर खाकिस्तर टुकड़ों को डंडों की नोक से आसमान की तरफ उछालते रहे कि उस पे दीन इस्लाम की तबलीग का भी इल्जाम है। जली हुई लाश को ठुड्डे मारे क्योंकि वह हाफिज कुरान है। मैं आप हजरात के सामने रस्मी तकरीर नहीं बल्कि अपने मेहमानी खसूसी की खिदमत में अपने इस्तराब पेश करना चाहता हूँ कि हजरत मुझे समझाइए, क्या वाकई हम दकियानूस हैं? क्या हम बुनियाद परस्त हैं? क्या शलवार टुकनों से ऊपर रखना कदामत पसंदी है? क्या सर पर टोपी इस्लामी लिबास का हिस्सा नहीं? अगर किसी मुजरिम की दाढ़ी हो तो उसका ताने का हकदार भी मैं हूँ। क्या दीनी तालीम के बाद नाम नेहाद रोशन ख्यालों को छठी हिस्स के जरिए हमारे जिस्म में कोई रद्दो बदल नजर आता है? अगर मैं सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनूं तो क्या अंग्रेजी लिबास में मलबूस मेरे नबी की लिबास की तहकीर और तस्हीह कर सकते हैं? अगर मैं अंग्रेजी के 4 लफ्ज ना बोल सकूं तो क्या आला इखलाक मेरे मुसलमान भाइयों को इजाजत देते हैं कि वो कुरान को मोरिद इल्जाम ठहराएं? क्या कुरान की दौलत किसी दौलत से कम है? वालेकुम अस्सलाम।